السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب میں شامل نظم حمد کی مشق پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہے، حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرع مکمل کریں۔ سوال دوبارہ پڑھتے ہیں، حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرع مکمل کریں۔ الف، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، خالی جگہ میں لفظ آئے گا آہنگ۔ آپشن بے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، خالی جگہ میں لفظ ہے جہاں۔ آپشن جی، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، خالی جگہ میں لفظ ہوگا زبان۔ آپشن دال، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، سونپ کر منصب آدمیت مجھے، خالی جگہ میں لفظ ہے آدمیت۔ لاسٹ آپشن ہمارے پاس ہے شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، خالی جگہ میں لفظ ہے عنایت۔ سوال نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ عزیز طلبہ و طالبات، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بورڈ کے پیپر حل کر رہے ہوں گے تو آپ نے بہت ہی مختصر جواب نہیں لکھنا، مراد صرف 2 لفظ، بلکہ جس انداز میں سوال پوچھا گیا ہے آپ نے اسی انداز میں پورا مکمل جملہ لکھ کر جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ تو آپ نے آپشن میں یعنی جواب میں نئے رنگ میں نہیں لکھنا بلکہ پورا جواب لکھنا ہے۔ شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ میں پھوٹتی ہے۔ سوال دوبارہ پڑھتے ہیں، شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ جواب، شاعر کے نزدیک ہر سحر نئے رنگ میں پھوٹتی ہے۔ سوال نمبر 2 شروع کرتے ہیں، یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ جواب، یہ جہاں تیرے دم سے، دم سے کے بعد بریکٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد پھر پورا جواب مکمل کرنا ہے، یہ جہاں تیرے دم سے گونجتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے، حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ جواب، حیوانات و جمادات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب انسان کو عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ جواب، شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار اس لیے ہے تاکہ اس کا سر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے در پر جھکا رہے اور وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو۔ سوال نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ اب ہمارے پاس 2 کالم ہیں، ایک کالم الف ہے اور ایک کالم بے ہے۔ کالم الف میں سینہ، سینہ اور دوسرے میں ہے سنگ، سینہ سنگ۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے زمین،
اور کلم بے میں فلک، زمین کو فلک سے ملانا ہے۔ تیسرا لفظ ہے سبزہ و گل، کلم بے میں گل ہے، سبزہ و گل۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے چاند سورج۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس ہے منصب آدمیت، اور چھٹا لفظ ہمارے پاس ہے شوق سجدہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، بہت سے بچے ایسے ہیں جو یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی تیاری میں کوئی خاص جو ہے وہ محنت نہیں کرتے۔ تو بچوں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بورڈ کے پیپر میں حصہ معروضی میں یہ ایک لازمی سوال ہے جو کہ ہر پیپر میں آتا ہے۔ جو طالب علم اچھے نمبر اور پورے نمبر لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال کو لازمی تیار کریں۔ سوال شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے فلک۔ پہلا لفظ ہے فلک، فے کے اوپر بھی زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے جبکہ کاف ساکن ہے۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے سحر، ساحر، ٹھیک ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے اور ہے کے اوپر بھی زبر ہے جبکہ رے ساکن ہے، اس کے اوپر جزم آئے گی۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے جستجو، جستجو، جیم کے اوپر بھی پیش ہے، سین ساکن ہے، تے کے اوپر زبر اور جیم پیش ہوا جو، جستجو۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے خلافت، خے کے اوپر، خے کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور لام کے اوپر زبر ہے خلا، اور اس کے بعد پھر فے کے اوپر بھی زبر ہے جبکہ تے ساکن ہے، خلافت۔ پانچواں لفظ ہمارے پاس ہے آدمیت، آدمیت، ٹھیک ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور یہ ساکن ہے اور اس کے بعد تے، آدمیت، جزم آئے گی۔ ساتواں لفظ ہمارے پاس ہے شوق سجدہ، شین کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، شوق سجدہ، سین کے اوپر زبر ہے، جیم ساکن ہے اور دال کے اوپر پھر زبر ہے، شوق سجدہ۔ آخری لفظ ہمارے پاس ہے سبزہ و گل، سبزہ و گل، سین کے اوپر زبر ہے، بے ساکن ہے سب، اور اس کے بعد پھر زے، اس کے اوپر زبر ہے، سبزہ او واو کے اوپر پیش ہے اور اس کے بعد گیاف کے اوپر بھی پیش ہے، سبزہ و گل۔ عزیز طلبہ و طالبات، نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے اصناف نظم بلحاظ موضوع، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے نظم کی اقسام موضوع کے لحاظ سے، عنوانات کے لحاظ سے کتنی ہیں؟ بچوں یہ ایک نیا سوال ہے جس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں مختصر سوالات کے جوابات میں بھی سوال آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ حصہ معروضی میں بھی اس سوال کا آ سکتا ہے۔ تو پہلے ہم نام پڑھتے ہیں۔ پہلا نام ہمارے پاس ہے حمد، دوسرا نام ہمارے پاس ہے مناجات، تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے نعت اور چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے منقبت۔ بچوں یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حمد کون سی نظم ہوتی ہے کیونکہ جماعت اول سے لے کر جماعت نہم تک یہ ہمیشہ پہلا سوال ہی رہا ہے۔ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا لفظ جو ساتھ ہے وہ ہے مناجات۔ اچھا، مناجات کون سی نظم ہے؟ مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ شاعر اپنی انکساری کے ساتھ ساتھ دعا اور التجا بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ طلب کر رہا ہوتا ہے۔
اس کی بہترین مثال جو ہم لے سکتے ہیں وہ علامہ اقبال کی بہت ہی خوبصورت نظم ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ اور تمنا دے، یا رب اے میرے رب دل مسلم کو، مسلمانوں کے دل کو۔ تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ مناجات کی بہترین مثال ہے۔ تو بچوں، حمد میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے ساتھ ساتھ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ طلب کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے۔ سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے اور اس کی کوئی مثال دیں۔ تو بچوں، آپ نے حمد کی تعریف لکھنی ہے، اور حمد کی تعریف لکھنے کے بعد آپ کی جو یہ نظم ہے آپ اسی کی مثال لکھ سکتے ہیں جو آپ کے سلیبس میں ابھی ہم نے پڑھی ہے، اور مناجات کی جو مثال ہے اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، یا رب دل مسلم کو، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نعت۔ تو بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں اور نعت کا لفظ جو ہے وہ کس کے لیے مخصوص ہے۔ نعت میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ نعت کے ساتھ دوسرا لفظ ہے منقبت۔ اچھا، منقبت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہم تعریف و توصیف تو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف و توصیف کس کی ہوتی ہے؟ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ائمہ معصومین سے کیا مراد ہے؟ ائمہ امام کی جمع ہے، جس میں ہم امام ابو حنیفہ، امام مالک بن انس وغیرہ کے نام لے سکتے ہیں۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ لفظ ہوگا اور اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ منقبت کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو منقبت میں ہم بزرگان دین، صحابہ کرام اور ائمہ معصومین کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی شعری مثالیں کیا ہوں گی؟ تو نعت کی جو آپ نے شعری مثال دینی ہوگی وہ جو ابھی آپ کی کتاب حمد ہے اس میں جو نعت ہوگی آپ اسی کی مثال دے سکتے ہیں، اور منقبت میں جب آپ نے مثال دینی ہوگی تو آپ یہ دے سکتے ہیں، علی خدا کا شیر ہے، زمانے کا دلیر ہے۔ اس طرح بورڈ میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ نعت اور منقبت کا کیا مطلب ہے؟ ان کی شعری مثالیں دیں اور ان دونوں کا موازنہ کریں۔